آپ سن رہے ہیں کتاب کہانی۔ آج پھر ہم آپ کے لیے ایک دلچسپ سفر کا آغاز کر رہے ہیں۔ ہماری یہ ویڈیو آپ کو ایسی جگہ کی معلومات فراہم کرے گی جو بہت حیرت انگیز اور انوکھی ہے۔ اچھا، تو آج ہم بات کر رہے ہیں مالی کی۔ مالی کی کہانی دراصل تضادات سے بھری ہوئی ہے۔ یہ ایک ایسی جگہ ہے جہاں تاریخ کی سب سے بڑی دولت کی بازگشت آج کی غربت اور جدوجہد کے شور میں کہیں کھو سی جاتی ہے۔ تو آئیے اس سفر میں ماضی کے سائے اور حال کی حقیقتوں کو کھوجتے ہیں۔ تو چلیے اس ایک بڑے سوال سے شروع کرتے ہیں جو ساری تصویر ہی بدل دیتا ہے۔ کیا یہ ممکن ہے کہ دنیا کی غریب ترین قوموں میں سے ایک کبھی تاریخ کی امیر ترین سلطنت رہی ہو؟ اس کا جواب ڈھونڈنے کے لیے ہمیں وقت میں پیچھے جانا پڑے گا۔ اور جواب ہے ہاں، بالکل۔ اور یہ جواب ہمیں سیدھا مالی کے سنہرے دور میں لے جاتا ہے، ایک ایسا وقت جب مالی کا نام سونا، طاقت اور علم کا دوسرا نام ہوا کرتا تھا۔ یہ مالی سلطنت کی کہانی ہے۔ 14ویں صدی کی بات ہے۔ اس وقت مالی سلطنت صرف کوئی علاقائی طاقت نہیں تھی، بلکہ ایک طرح سے عالمی سپر پاور تھی۔ اس نے سہارا کے وسیع تجارتی راستوں پر اپنا کنٹرول قائم کیا، جہاں سے سونا، نمک اور دوسری قیمتی چیزیں پوری دنیا میں پہنچتی تھیں، اور یہی تجارت اس کی بے پناہ دولت کی بنیاد تھی۔ اور اس بے پناہ دولت کی سب سے بڑی مثال ایک شخص تھا، منسا موسا۔ ان کی امیری اتنی زیادہ تھی کہ آج کے ارب پتی بھی شاید ان کے سامنے کچھ نہ ہو۔ وہ صرف ایک بادشاہ نہیں تھے، بلکہ اس بات کا جیتا جاگتا ثبوت تھے کہ مالی سلطنت کتنی طاقتور اور خوشحال تھی۔ لیکن سلطنت کی اصل دولت صرف سونا نہیں تھی، یہ علم تھا۔ ٹمبکٹو جیسے شہر دنیا بھر کے لیے علم کی روشنی کا مینار تھے۔ یہاں کی یونیورسٹیاں اور لائبریریاں اس دور کے یورپ کے بہترین اداروں کا مقابلہ کرتی تھیں، جس کی وجہ سے یہ دنیا کا ایک اہم علمی مرکز بن گیا تھا۔ تو پھر سوال یہ اٹھتا ہے کہ علم اور دولت کے اس عروج سے آج کے عدم استحکام تک کا سفر کیسے طے ہوا؟ اگلا باب اصل میں اسی زوال اور تبدیلی کی کہانی بیان کرتا ہے۔ یہ ٹائم لائن دیکھیں، یہ ایک صدی پر پھیلے سیاسی بھونچال کو دکھاتی ہے۔ فرانسیسی نوآبادیات کے خاتمے اور 1960 کی آزادی کی امید کے بعد ملک بغاوتوں کے ایک نہ ختم ہونے والے چکر میں پھنس گیا۔ 1968، 1991، 2012 اور پھر 2020 کی دہائی، ہر تبدیلی نے استحکام کو اور بھی دور کر دیا۔ لیکن تاریخ اور سیاست کی ان بڑی بڑی کہانیوں کے پیچھے اصل میں تو لوگ ہوتے ہیں۔ مالی کی اصل طاقت اس کے عوام ہیں، جو مل کر ایک بہت ہی متنوع اور پیچیدہ معاشرہ بناتے ہیں۔ یہاں دیکھیے، مالی کسی ایک گروہ کا ملک نہیں ہے۔ یہ بمبارا، فولا، سننکے اور درجنوں دوسری نسلوں کا ایک بہت ہی خوبصورت امتزاج ہے۔ یہ تنوع ایک طرف تو ملک کی ثقافتی دولت ہے، لیکن دوسری طرف یہ سیاسی تناؤ اور تنازعات کی وجہ بھی بنتا رہا ہے۔ اب ذرا اس عدد پر غور کیجیے، 16.4 سال۔ مالی دنیا کی سب سے نوجوان قوموں میں سے ایک ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کے پاس بے پناہ توانائی اور صلاحیت ہے، لیکن اس کا یہ بھی مطلب ہے کہ اپنی اتنی بڑی نوجوان نسل کو تعلیم، روزگار اور امید دینے کا زبردست دباؤ بھی ہے۔ آئیے اب مالی کی معیشت پر ایک نظر ڈالتے ہیں کہ ملک کے اہم وسائل کیا ہیں اور زیادہ تر لوگ اپنا گزر بسر کیسے کرتے ہیں۔ سونا، صدیاں گزر گئیں لیکن ایک چیز نہیں بدلی۔ آج بھی سونا مالی کی معیشت کا مرکز ہے، جو اسے افریقہ کے سب سے بڑے پروڈیوسرز میں سے ایک بناتا ہے۔ یہ سمجھ لیں کہ یہ منسا موسا کی میراث ہے جو آج بھی زندہ ہے۔ لیکن سونے کی اس چمک کے پیچھے ایک اور ہی حقیقت ہے، 80%۔ جی ہاں، 80% آبادی کا انحصار زمین پر ہے، زراعت پر۔ یہ ایک بہت گہرا تضاد ہے نا؟ کہ ایک طرف تو جدید قیمتی کان کنی کی صنعت ہو، اور دوسری طرف لاکھوں لوگ ہوں جو اپنی بقا کے لیے کھیتی باڑی پر انحصار کرتے ہوں۔ تو ہم نے اب تک کیا دیکھا؟ ایک عظیم سلطنت کی یادیں، سیاسی عدم استحکام کا ایک لمبا دور، ایک نوجوان اور متنوع آبادی، اور ایک ایسی معیشت جو سونے اور مٹی کے درمیان بٹی ہوئی ہے۔ یہ سب مل کر مالی کے مستقبل کا سوال کھڑا کرتے ہیں۔ اور ہم اسی سوال پر اس گفتگو کو ختم کرتے ہیں۔ کیا مالی کی نوجوان نسل اپنی شاندار تاریخ سے ہمت اور حوصلہ لے کر ملک کو عدم استحکام کے اندھیروں سے نکال پائے گی؟ اس کا مستقبل انہی دو طاقتور قوتوں کے ٹکراؤ پر منحصر ہے، ماضی کی میراث اور حال کے چیلنجز۔ ہماری یہ معلوماتی ویڈیو یہیں اختتام پذیر ہوتی ہے۔ ہم امید کرتے ہیں کہ آپ کو یہ سفر پسند آیا ہوگا۔ جو باتیں ہم نے آپ کو بتائی ہیں، اگر وہ آپ کے لیے نئی تھیں تو کومنٹس میں ضرور بتائیے۔